بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے ایک عمل شروع ہونے والا ہے کہ جس کا نام ہے عمل ام داود۔ کیا عمل ہے؟ عمل ام داود۔ سب سے پہلے تو میں اس خاتون کے بارے میں بتاؤں کہ یہ آخر ہے کون اور یہ عمل کیا ہے۔ اس کی عمل کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے کل سے، یعنی آپ ایک روزہ 13 رجب کو رکھیں، ایک روزہ 14 رجب کو رکھیں اور ایک روزہ 15 رجب کو رکھیں۔ تو پہلا روزہ 13 رجب، دوسرا 14، تیسرا 15۔ 15 کو غسل کرنا ہے زوال کے وقت، اور پھر ظہر عصر کی نماز پڑھنا ہے، اور ظہر عصر کی نماز کے بعد پھر وہ آپ کچھ سورے ہیں قرآن مجید کے وہ آپ کو پڑھنے ہیں، اور سورہ الحمد ہے اور سورہ آیت الکرسی ہے، تو وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ دعا ہے ام داود والی۔ اس کے بارے میں ہے کہ کائنات کی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو ضرور حل کرتا ہے اس عمل کے صدقے میں، اس کے لیے کہ یہ ان دنوں میں عمل ہو رہا ہے کہ جس میں مشکل کشا کعبے میں ہے۔ تو امیر المومنین کعبے میں ہے اور یہ عمل آپ کر رہے ہیں 13 رجب سے۔ اب اس عمل کی اہمیت میں بتاؤں کیا ہے وہ سنیے۔ پہلے تو یہ جو ام داود ہے، ام کہتے ہیں ماں کو، داود یعنی داود کی ماں، ام کہتے ہیں عربی میں ماں کو۔ اس بی بی کا نام یا تو حبیبہ تھا یا فاطمہ تھا، دو نام ہے اس کے، یا حبیبہ، یہ ہسٹری ہو سکتا ہے نہ سنی ہو ابھی تک اتنی تفصیل سے، حبیبہ یا فاطمہ اس خاتون کا نام۔ اور یہ حسن مثنیٰ کی زوجہ ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یہ بی بی حسن مثنیٰ کی زوجہ ہے، اور یہ جو داود ہے یہ حسن مثنیٰ کا بیٹا ہے۔ اور اس کا قصہ یہ ہے کہ منصور دوانقی نے حسن مثنیٰ کے بیٹے داود کو اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے خون اور اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے اسے قید خانے میں ڈال دیا، اور کافی دن ہو گئے اس جوان کو قید خانے میں گرفتار ہوئے ہوئے۔ ماں جو ہے یہ حبیبہ یا فاطمہ ام داود، یہ مرضعہ بھی ہے، مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ ہمارا اتنی اچھی ہسٹری میں پڑھ رہا ہوں تو صلوات بآواز بلند پڑھیے بھائی۔ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی، تو جس نے امام کو دودھ پلایا ہو وہ بتائیے کتنی عظیم خاتون ہے یہ۔ حسن مثنیٰ کی بیوی ہے، داود کی ماں ہے، بڑی عظیم عورت ہے یہ۔ تو اب اس کے بیٹے کو قید کر لیا گیا اور کافی دن ہو گئے قید میں ہے۔ بیٹا اصحاب میں ہے، چھٹے امام کے اور پانچویں امام کے، اور بڑا پڑھا لکھا، بڑا فقیہ، بڑا عالم ہے، مگر اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ماں سے جب برداشت نہ ہوا تو ماں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئی، اور انہوں نے آ کے درخواست کی امام سے، مولا میرا بیٹا کافی عرصے سے قید میں ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک عمل کر لو۔ کہا کیا؟ کہا عمل یہ ہے کہ 13 رجب کو روزہ رکھو، 14 رجب کو روزہ رکھو، 15 رجب کو روزہ رکھو، اور 15 رجب کے بعد غسل کرو یعنی زوال کے وقت، پھر ظہر عصر کی نماز اچھے انداز میں پڑھو، اور اس کے بعد سورہ حمد 100 مرتبہ، اور پھر وہ سورے بتائے امام نے، اور پھر وہ دعا بتائی، اور اس عمل کی برکت سے تمہارا بیٹا بہت جلدی رہا ہو جائے گا۔ اب جو دعا تعلیم فرمائی امام نے وہ دعائے سحر جیسی ہے، اسی طرح کے الفاظ ہیں جیسے دعائے سحر کے، لیکن آج اسے چھٹے امام کی دعا نہیں کہتے، آج اسے کہتے ہیں دعائے ام داود۔
یہ آل محمد کے دینے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے کہ جسے چیز دے دیتے ہیں اسی سے منسوب کر دیتے ہیں. دعائے کمیل صحیح ہے، دعائے مشلول تو ہیں امامت کی دعائیں، لیکن منسوب کر دی اسے جس کو دی گئی ہے. اب یہاں سے ذرا محفل کا انداز ذرا سنیے آپ. اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کروں گی. عمل کیا اس نے. عمل کرنے کے بعد اب اس نے خواب دیکھا 15 رجب کو، اور خواب دیکھتی ہے کہ جیسا میرا بیٹا رہا ہو کے آ رہا ہے. ابھی خواب سے بیدار ہوئی تھی کہ کچھ ہی دقائق میں بیٹا گھوڑے پہ بیٹھ کے اور آ گیا. اب ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ وہ ظالم جو کافی عرصے سے تمہیں نہیں چھوڑ رہا تھا اس نے تم کو چھوڑا کیسے؟ کہا بس اماں مجھے تو یہ معلوم نہیں کیسے چھوڑا، لیکن ہاں میں نے تو یہ دیکھا کہ ادھر آپ مصلی پہ عبادت کر رہی تھیں اور میں نے بھی اسی دن خواب میں دیکھا کہ جیسے آپ عبادت میں مصروف ہیں اور دعائیں کر رہی ہیں، اور اسی دعا کے بعد تمہاری دعائیں سن کے تم کو مصلی پہ دیکھ کے میں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ رسول آئے اور آ کے کہا تجھے بشارت ہو تجھے اللہ نے رہا کرا دیا. بات سمجھ رہے؟ تجھے بشارت ہو اللہ نے تجھے رہا کرا دیا. اور مجھے تو منصور دوانقی نے ایک گھوڑا بھیجا، آدمی بھیجا اور 10,000 روپے بھی دیے. 10,000 دینار، درہم نہیں، 10,000 درہم کہہ لیجیے چلیے اپنی زبان میں. 10,000 درہم دیے اور میں یہاں لے کے آ گیا. اب یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے چھٹے امام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی مولا آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ تو اتنا فل پاور تھا کہ جیسے ہی آپ نے بتایا اور میں نے کیا میرا بیٹا تو گھر پہ آ گیا. مولا آیا کیسے؟ بس یہ 13 رجب کی رات اور تم کو تحفہ. میں نے بھی ممبر سے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، یہ جملے نہیں پڑھے تھے، اتنی ہسٹری پڑھی تھی کتابوں میں. آج جو میں 3 کتابوں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ چھٹے امام کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ میرا بیٹا رہا ہو گیا. مولا یہ ہوا کیسے؟ تو کہا ام داود بتاؤں کیسے ہوا. ادھر تو عمل سے فارغ ہوئی، ادھر منصور دوانقی نے مولا علی کو خواب میں دیکھا کہ مولا علی تلوار لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تم نے ہمارے بیٹے داود کو نہ چھوڑا تو تجھے ابھی جہنم میں ڈال دوں گا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اور کہتے ہیں اس نے جہنم کو، آگ کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھا بھی کہ اگر میں نے اس کو رہا نہ کیا تو علی مجھے سیدھا ڈال دیں گے. یہ سبب بنا اس عمل کا جسے عمل ام داود کہتے ہیں. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. باقی اعمال آپ اس میں کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. جو کرنا چاہے وہ کل سے اس کی اسٹارٹنگ کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور اب سنیے، اب حدیث سنیے. جو حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے اس حدیث کو سن لیجئے. اور یہ حدیث فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، خالی شیعہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، فریقین کی کتابوں میں موجود ہے. اس میں حدیث ایسی ہے کہ اگر میں پوری تقریر بھی نہ کروں اور مولا علی کے فضائل اپنے الفاظ میں بھی نہ پڑھوں تو ایک حدیث ایسی ہے یہ خدا کی قسم کہ جس میں آج کی محفل کا حق ادا ہو جائے اور پورا مجمع 7ویں آسمان پہ جا کے جشن ولادت امیر المومنین کرے. حدیث کا ترجمہ سن لیجئے بس. رسول نے فرمایا تمام علماء اہل سنت، تمام علماء اہل تشیع، فریقین کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا حق
علی علی المسلمین کا حق الوالد علی الولد، علی کا حق تمام مسلمانوں کی گردن پر ایسے ہی ہے جیسے باپ کا حق اپنے بیٹے کی گردن پر۔ اب اس سے زیادہ کیا فضائل چاہتے ہیں آپ؟ مسلمانوں پر علی کا حق اسی طرح واجب ہے کہ جیسے باپ کا حق واجب ہے کس پر؟ اولاد پر۔ اب سارے مسئلے خود بخود کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میرے باپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یا یہ کہے یہ میرا باپ ہی نہیں ہے، تو آپ اسے عزت کی نظر سے دیکھیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں آنے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر باپ کے دنیا میں کوئی انسان نہیں آتا۔ تو اگر باپ سے رشتہ توڑ لیا تو آنکھ کہلاؤ گے۔ آنکھ کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زیارت ہے، نہ دنیا میں جتنی بھی عبادت ہیں، اگر باپ بیٹے کو آنکھ کر دے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب سنیے کتنے فضائل ہیں۔ علی کا حق تمام مسلمانوں کی گردن پہ ایسے ہی ہے جیسے باپ کا بچوں کے اوپر۔ باپ آنکھ کر دے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو علی چھوڑ دے تو بتائیے پھر اس کی کوئی عبادت قبول ہے؟ یا کوئی آدمی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ مجھے آپ نے دیا ہی کیا ہے؟ ایسے بھی نالائق ہیں جو ابا ہی سے کہہ دیتے ہیں ابا تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ آج 13 رجب کی اس محفل میں یہ قسم کھا کے اٹھیے کہ کبھی اپنے ماں باپ کی نظروں میں نظریں ڈال کے یہ نہیں کہیں گے آپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اس لیے کہ باپ کچھ بھی نہ دے حلال طریقے سے پیدا کر دے۔ ارے میں نے بڑا جملہ کہہ دیا محفل کا بھائی ہے۔ باپ کچھ بھی نہ دے حلال طریقے سے پیدا کر دے تو اس نعمت کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حلالی بنایا کس نے؟ ولدیت نے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اگر باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے تو آدمی حلالی نہیں رہتا۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ علی کا حق مسلمانوں پر باپ کی طرح ہے۔ اب بھائی اشارے میں ہی کہہ سکتا ہوں بس میں، ہاں تو باپ نماز قبول کروانی ہے تو باپ سے رابطہ رکھو، عبادتیں قبول کرانی ہے تو باپ کو خوش کرو۔ جتنا جتنا باپ کو خوش کرتے چلے جاؤ گے عبادتیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح اگر عبادتوں پہ رنگ چاہتے ہو، عبادتوں کو قبول کرانا چاہتے ہو تو علی سے پیار کرو، اس لیے کہ علی تمہارا باپ ہے اور باپ کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث۔ اب یہ باپ جو ہے علی ابن ابی طالب یہ آیا کہاں ہے؟ تو اب اس کے لیے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ کعبے کے اندر آئے۔ لم یولد مولود قبلہ ولا بعدہ فی جوف الکعبہ، نہ ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہوا، صرف علی ابن ابی طالب آئے کعبے میں۔ حد یہ ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول تھا وہ بھی ابو طالب کے گھر آیا، اللہ کے گھر نہیں آیا۔ یہ تو شرف ہے بھائی۔ علی کے علاوہ جوف کعبہ میں یعنی کعبے کے سینٹر میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اچھا اب اس سے سن لیجئے، آپ وہ بھی سن لیجئے بھائی، یہ پہلی ولادت تو ہے نہیں، یہ شہزادی فاطمہ بنت اسد کے پہلی ولادت، سب سے پہلے مطلب طالب پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ابو طالب کہتے ہیں، طالب ہوئے تو کعبے میں نہ آئیں،
عقیل پیدا ہوئے تو کعبے میں نہ آئی، جعفر طیار پیدا ہوئے تو کعبے میں نہ آئی، ام ہانی پیدا ہوئیں تو کعبے میں نہ آئی۔ یہ آخر علی ہی کی ولادت میں کیا مسئلہ ہے؟ بھئی ایسے ماحول میں تو عورتیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، مگر یہ خاتون جو ہے نکل رہی ہے اور جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بچے دنیا میں آ چکے ہیں اس ماں کے، مگر ان کے مسئلے میں نہیں گئی۔ مگر جب اس بچے کا مسئلہ آیا، ذرا سنیے ہسٹری آج کی، جب اس بچے کا مسئلہ آیا تو گھر نہیں رہتی، چلی جا رہی ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر کی، کہ وہ شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے اور یہ دیکھے کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی ہے۔ مگر عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم ابھی کعبے کے صحن ہی میں تھے کہ ایک خاتون کو ہم نے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اور پہلے اس نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد دیوار کو چوما، اور دیوار کو چوم کے اس نے کہا رب انی مومنۃ بکا وبما جاء من کتب ورسول من عندکا، اے میرے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری ساری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے سارے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اور اے میرے پروردگار انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل، اور میں اپنے دادا ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، انہو بنا البیت العتیق، کہ تیرا گھر اسی نے تیار کیا ہے، وبحق حاضل بیت، پروردگار اس گھر کا واسطہ، وبحق من بنا ہو، اور اس کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے، وبحق حاضل مولود۔ بھئی یہ ہسٹری ہے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح، تاکہ بچوں کے بھی ذہن میں آ جائے یہ باتیں۔ تو نئی نئی فکریں ہیں اور واقعہ بالکل سمپل، تاکہ اگر 14 سال کا یا 10 سال کا بچہ آئے گا تو اسے واقعہ میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ یہ بتائیں کہ بھائی ہوا کیا ہے آج کل کے دن۔ تو اب وہ چلی، انہوں نے کہا وہ بحق حاضل بیت، اس گھر کا صدقہ یعنی کعبے کا صدقہ، جس نے اس کو بنایا یعنی ابراہیم کے صدقہ، وبحق حاضل مولود، اور اس مولود کا نزول کا لفظ نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی، ماں سے اچھی تو کوئی فضیلت نہیں بیان کر سکتا نا، تو انہوں نے بھی مولود کا لفظ کہا۔ اب جو ظہور اور نزول بول رہے ہیں وہ فاطمہ بنت اسد کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے مولود، اور یہ نہیں کہا بحق حاضل مولود الذی فی احشائی، جو میرے پہلو میں ہے، یکلمنی، مجھ سے بات کرتا ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں بھائی ہے، اور یہ بچہ جو میرے پہلو میں ہے یہ مجھ سے بات کرتا ہے، جب میرا دل گھبراتا ہے تو میری وحشت کو دور کرتا ہے۔ خدا کی قسم علی کو بات کرنی ہی چاہیے، اس لیے کہ شادی ہونا ہے زہرا سے۔ کوئی ہاتھ انشاءاللہ زمین پر نہیں رہے گا، اس لیے کہ جناب زہرا کی بھی خاصیت یہی تھی کہ جب ساری عورتوں نے عربوں کی خدیجہ سے بولنا چھوڑ دیا تھا اور اکیلی خدیجہ اپنے گھر میں تھی اور دل گھبرا رہا تھا، دروازہ بند تھا، رسول دروازے پہ کھڑے تھے، ایک مرتبہ خدیجہ کسی سے بات چیت کر رہی ہیں، آواز دی رسول نے، خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یہ جو میرے بطن مبارک میں ہے جب بھی مجھے اکیلا دیکھتا ہے مجھ سے کلام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، بیوی کا کمال بھی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بات کرتی ہے، تو شوہر بھی ایسا ہی ہو۔